ایک عورت آپ کو ویلڈ ریزن کے ساتھ نہیں ملے گی جو کہ یہ کہے کہ مجھے فلاں حق نہیں دیا گیا ابھی تک، جس کی وجہ سے میں سڑکوں پر اپنی آزادی کے لیے نکلی ہوں۔ ان کو کون سی آزادی چاہیے؟ کون سی ایسی سہولت ہے؟ کون سی ایسے ان کو آسائشات ہیں جو ابھی تک نہیں دی گئی؟ ایک عورت آپ کو بس میں کنڈکٹر کے روپ میں نظر آئے گی، ایک عورت آپ کو ویٹر کے روپ میں نظر آئے گی، ایک عورت آپ کو درزن کے روپ میں نظر آئے گی، ایک عورت آپ کو کوک کے روپ میں نظر آئے گی، ایک عورت آپ کو پولیس آفیسر کے روپ میں نظر آئے گی، ایک عورت آپ کو ڈاکٹر کے روپ میں نظر آئے گی، عورت آپ کو آرمی کے اندر نظر آئے گی، عورت آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آئے گی، عورت آپ کو رکشہ چلاتے ہوئے نظر آئے گی، عورت آپ کو ہوٹل چلاتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور کون سی آزادی چاہیے ان کو؟ کس طرح سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہیں؟ سوری ٹو سے، اس کا تو صاف مطلب یہ ہوا کہ ان کو ایک پرمٹ دے دیا جائے جس میں یہ بیٹھ کر اپنا خود کا جسم بوٹی بوٹی کر کے ان وحشی درندوں کو بیچ سکیں جو ان کو اس بات پہ اکساتے ہیں کہ آپ کو آزادی ملنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ کون سی ایسی ان کی کمی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ کون سی ایسی خواہش ہے جو ان کی پوری نہیں ہوئی؟ کس فیلڈ میں ابھی تک عورت کو پریفر نہیں کیا گیا، عورت کو آگے نہیں کیا گیا؟ کون سی ایسی فیلڈ رہ گئی ہے جہاں پر عورت کو مرد کی نسبت زیادہ قدر و قیمت نہیں دی جا رہی؟ ہر فیلڈ میں عورت کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ آزادی چاہیے تو صرف اور صرف اپنے جسم کو نیلام کرنے کی ان کو آزادی چاہیے، اور وہ بخوبی یہ کر رہی ہیں۔ آج کی ٹک ٹاک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس ویڈیو کے اندر، اس ٹک ٹاک کے اندر آپ کو بہت سی عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آئیں گی، جو صرف اور صرف اپنے جسم کی نمائش کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور پھر یقین کریں انتہائی بڑے الفاظوں کو کنٹرول کرنے کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ لوگ آیت کے لگا دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ان کو کس بات کا مان ہے؟ کون سی عزت ہے جو ان کو ملی ہے؟ اگر آج نرگس کھڑی ہو کر کہے کہ مجھے عزت دینے والے اللہ کی ذات ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ کون سی عزت اس نے کمائی ہے؟ آج سنی لیونی کھڑی ہو کے کہہ دے کہ مجھے جو عزت ملی ہے وہ اوپر والے نے دی ہے، کون سی عزت اس نے کمائی ہے؟ ایسے کون سے کام کیے ہیں؟ عزت وہ لوگ، ان لوگوں نے کمائی ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی پوری اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزار دی، اپنے آپ کو نیلام کر کے، اپنی بوٹی بوٹی وحشی درندوں کو بیچ کر، اپنے جسم کی نمائش کر کے۔ یہ کم از کم آپ نہ کہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کو عزت نہیں ملی، یہ آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ آپ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، اور یہ آزادی مارچ اسی کی ایک شاخ ہے۔ یہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں نا، ان کو اگر آپ پوچھ لیں کہ کون سی ایسی ان کو سہولت جب تک نہیں دے گی، ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے جسم کی نمائش سر عام سڑکوں پر کرنا چاہتی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ سڑکوں پر یہ اپنے دوپٹے، اپنے کپڑے جو ہے وہ اسی طرح سے نیلام کرتی رہیں، لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کے پیسوں پر، لوگوں کے نوٹوں پر۔ ان کو یہ آزادی چاہیے صرف، ورنہ میرا نہیں خیال کسی قسم کی بھی کوئی آزادی ان کی ابھی تک رہ چکی ہے۔ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اسلام کی اتنی زیادہ سہولیات کے باوجود آج کی عورت بھٹکنے کے ساتھ ساتھ راہ راست سے بالکل ہی ہٹ چکی ہے، اور آزادی کی خاطر اپنے جسم کی نمائش اور اپنی عزت کی نیلامی کو خود مجبور کر رہی ہے کہ میری عزت کو نیلام کر دیا جائے اور مجھے سڑکوں پر کھلے عام چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ ہمیں نوچ کھائیں اور ہماری لاشیں جگہ جگہ سے ملیں، اور دورہ جاہلیت کی طرح ہمیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ اگر ایک بیٹی کسی طرح سے بھی، اللہ نہ کرے کسی کی بھی بیٹی کوئی پورن سٹار بن جاتی ہے تو نیکسٹ کبھی بھی اپنی جنریشن میں وہ پیدا ہونے والی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دے گا، اور یہ ایسا ہی چاہتی ہیں کہ آپ لوگ اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں برباد کر دیں۔ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں ان کے یہ بینرز جس میں یہ طرح طرح کے فکرے لکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ اگر علم حاصل کرنے سے انسان کا دماغ اس طرح سے عمل کرتا ہے تو ہم جاہل ہی اچھے ہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم صرف دین کے راستے پر چلیں گے، دنیاوی علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ